السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے ایک بہت برکتوں اور رحمتوں والے مہینے کی ایک اور صبح اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ پاک ہم سے اس پاکیزہ مہینے کی صدقے سے راضی بھی ہو جائے اور ہمیں اپنی رضا بھی عطا فرما دے، اور جو ہم قرآن کو کھول کر بیٹھے ہیں اللہ ہماری نیتوں کو پہلے خالص کر دے۔ جیسے حدیث کے اندر یہ جملہ بار بار آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس نیت سے کوئی بیٹھے گا وہی نیت اس سے حاصل ہو جائے گی۔ کوئی انسان سننے کی نیت سے بیٹھا ہے تو سن لے گا، سنانے کی نیت سے بیٹھا ہے تو سنا دے گا، عمل کی نیت سے بیٹھے گا تو انشاءاللہ اللہ عمل کرائیں گے۔ یہ ہمارا اپنا برتن ہے خالی، جس کو ہم جس چیز سے چاہے بھریں، چاہے ہم اس کو تھوڑی چیزوں سے بھریں یا زیادہ چیزوں سے بھریں۔ دنیاوی پیمانوں کے اندر اور دنیاوی چیزوں کے اندر ایک معیار ہوتا ہے کہ جتنا برتن ہو اس میں اتنی چیزیں سما سکتی ہیں، لیکن نیکیوں کا برتن اللہ نے ایسا رکھا ہے اس میں اب جتنی نیکیاں ڈالیں گے وہ برتن کھلتا جائے گا، تنگ نہیں پڑے گا کبھی بھی۔ تو یہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے، قیمتی مہینہ دیا ہے، قیمتی اوقات دیے ہیں کہ جتنا چاہے اس میں کر سکتے ہو کر لو۔ جسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خالی کاغذ ہمیں دے دیا ہے، اس کے اوپر جو کچھ لکھو گے اچھا یا برا اسی کے مطابق تمہارے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ جیسے نیت سے ہی متعلق کل کے سبق میں ہجرت کی بات ہوئی تو طویل حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے ہجرت کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو پالے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو پالے گا، اور جس کی ہجرت اس وجہ سے ہے کہ وہ کہیں جائے اور وہاں پر مال اور دولت کمائے تو اس کو وہاں پر وہ چیز مل جائے گی۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گئے ہیں تو اس کو رسول اور اللہ کی رضا تو پہلے ملے گی اور بعد میں تو وہ دنیاوی فوائد بھی ملیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو وہ فوائد زیادہ ملیں گے کیونکہ اللہ راضی تو سب کچھ انسان کا، وہ دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی۔ تو ہم اپنے انسان ہو کر انسانیت میں جب اس کی رضا کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک ہماری سخاوت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا اپنے لیے نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو سخی ظاہر کرتے ہیں، میں اتنا سخی ہوں، اپنے اس کام سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہی سخی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ میرا بندہ عاجز کمزور، اس نے سخاوت کا مظاہرہ کیا اور اللہ اپنی شان دکھاتے ہیں سخی ہونے کی کہ پھر میں کتنا سخی ہوں۔ تو اللہ اس کیے ہوئے ایک ایک عمل پر ہزاروں گنا اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک بات ہے جس کو ہم اکثر غلط سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ، جو نیکی کو لے کر آیا فلہ عشر امثالھا، 10 گنا سے، ایک نیکی پہ 10 گنا
یہ پہلا اجر ہے، اجر کی پہلی سیڑھی ہے۔ لیکن یہاں پہ الفاظ پر غور کریں، اللہ نے فرمایا ہے جاء، جو بچا کر میرے پاس لے آیا۔ یہ نہیں کہا کہ من فعل بالحسنہ، جس نے نیکی کی اسے، کہا جو میرے پاس نیکی کو بچا کر لے آیا۔ اور یہ بہت کڑی شرط ہے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، قرآن پڑھا، وہیں پر بیٹھے بیٹھے غیبت کر دی، نماز پڑھی، مصلے پر بیٹھے بیٹھے کسی کی بات کر دی، زکوٰۃ دی، کوئی اچھا کام کیا، اس کو فوراً سے دل کے اندر کوئی غلط خیال آ گیا، اپنے عمل کو ہم نے وہیں پورا برابر خراب کر دیا، بچا کے رکھا نہیں، اور اللہ نے بچانے کی شرط لگائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 101 اور 102، بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ کچھ کم کر دو نماز، ان خفتم، اگر تمہیں یہ ڈر ہے، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں ستائیں گے، ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا لکم عدوا مبینا، تمہارے واضح دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کو نماز میں کھڑا کریے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت، منہم، ان لوگوں میں سے، معک، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور اپنے ساتھ لے لیں، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیار، فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب یہ ایک سجدہ کریں، مطلب ایک رکعت پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ ہٹ جائیں آپ کے پاس سے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، اور آ جائے، اخرى، دوسری جماعت، لم یصلوا، جس نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ولیأخذوا حذرهم، اور اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان لے لیں، واسلحتهم، اور اپنے اسلحے بھی، ود الذین کفروا، کافر تو چاہتے ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم، کہ تم بے خبر ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، وامتعاتکم، اور اپنے سامان سے، فیمینون علیکم میلۃ واحدہ، تو وہ تم پر ایک ہی دفعہ حملہ کر دیں، ولا جناح علیکم، اور تم پر کچھ حرج نہیں، ان کان بکم اذى من مطر، اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، تو یہ کہ اپنے ہتھیار اتار دو، وخذوا حذرکم، اور اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، ان اللہ اعد للکافرین، اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، عذابا مہینا، عذاب ذلت والا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز مکمل کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، یاد کرو اللہ کو کھڑے ہو کر، وَقُعُودًا، اور بیٹھے ہوئے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور لیٹے ہوئے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب خوف جاتا رہے، امن آ جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو صحیح طرح قائم کرو، ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، مومنین پر، کتابا موقوتا، مقررہ وقتوں میں فرض ہے، ولا تہنوا، اور سستی مت کرو، فی ابتغاء القوم، ایسی قوم کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا تعلمون، اگر تم بے آرام ہوتے ہو، فإنہم یعلمون، تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، کما تعلمون، جس طرح تم ہوئے، وترجون من اللہ، اور تمہیں امید ہے اللہ سے، ما لا یرجون، جس کی ان کو امید نہیں، وکان اللہ علیما، اور اللہ علم والا ہے، حکیمہ، اور حکمتوں والا۔ آیات مبارکہ کے اندر نماز کی اہمیت کو جتایا گیا، اور انشاءاللہ تفصیل سنتے ہوئے یہ بات دماغ میں رکھیے گا کہ اللہ نے سخت خوف کے وقت نماز پڑھنے کا کیا طریقہ سکھایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ خوف کے وقت دشمن سامنے ہے تو نماز کا طریقہ سکھایا، یہ نہیں کہا دشمن سامنے آ جائے تو نماز معاف ہے۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو غور سے سنیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس نماز کو جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ صلاۃ الخوف سے پہلے یہاں پر ایک اور بات کی گئی
کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جب تم سفر کر رہے ہو، کہیں سفر پر چلے جاؤ تو ان تقصروا، نماز کو کچھ کم کر دو۔ کم بمانا کیا؟ یہ نہیں کہ 5 نمازوں میں سے 3 پڑھو یا 2 پڑھو، مطلب کیا ہے رکعت کی تعداد میں، جس کو صلاۃ مسافر بھی کہتے ہیں اور صلاۃ قصر بھی کہتے ہیں۔ تو کہا کہ سفر کے دوران نماز میں کمی کی جا سکتی ہے، اور یہ کمی کس طرح سے ہے کہ جو 3 وقت کے فرائض ہیں 4 ان کو 2 کر کے پڑھا جائے گا۔ مغرب کے چونکہ 3 ہیں لہٰذا وہ تو نصف نہیں ہو سکتے، اور فجر کے ہیں ہی 2، تو 3 اوقات۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں اور نوافل ہیں وہ اپنی جگہ پر اسی طرح ادا کیے جائیں گے جیسے کہ ان کی تعداد ہے۔ فرائض کی رکعت میں کچھ کمی کی جائے گی۔ اور اب کتنے راستہ چلنے سے انسان مسافر بن جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شریعت کی تعداد میں 3 منزل، اور 3 منزل کلومیٹر کے حساب سے 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ جب انسان اپنے گھر سے سفر کر کے 78 کلومیٹر دور چلا جائے تو اتنے سے وہ مسافر بن جاتا ہے۔ اب اس کو قصر نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر وہاں جو پہنچا ہے وہاں پر کچھ دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر دیکھ لیں کہ ارادہ کتنے دن کا ہے۔ اگر تو 15 یا 15 سے کم دن کا ارادہ ہے، اگر 15 دن سے کم کا ارادہ ہے تو پھر وہاں پر قصر نماز پڑھے گا، لیکن اگر مکمل 15 دن یا 15 سے زیادہ کا ارادہ ہے تو پھر عام مکمل نمازیں پڑھے گا جیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ سفر میں جا کر اگر کوئی انسان کہے کہ ہم 4 فرائض کے بجائے 2 فرض نہیں پڑھ سکتے، جیسے ظہر کے 4 فرض ہیں تو 2 پڑھیں گے، عصر کے 4 ہیں تو 2 پڑھیں گے، عشاء کے 4 ہیں تو 2 پڑھیں گے۔ اگر کوئی کہے ہمیں تنگی ہوتی ہے ہم نہیں کر سکتے، تو پیچھے کچھ دن پہلے کے سبق میں گزرا تھا کہ جو انسان شریعت کے کسی عمل پر کسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل میں اطمینان محسوس نہ کرے، اسے ضرورت ہے اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھے، کیونکہ جو ایک کام حضور نے کیا اس کے اوپر ہمیں اگر ہچکچاہٹ ہے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جب تم سفر میں صلاۃ خوف پڑھنے لگو تو صلاۃ خوف کا طریقہ اس طرح سے ہے